73 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے جی اور اس کے اوپر پارٹی کا جو موقف تھا، تو وہ اس میں کیا کوئی تھوڑا تفصیل بتا سکیں؟ کیونکہ لوگوں کو شکایت ہے کہ پارٹی نے اس پہ بہت اچھا موقع تھا، اس پر پارٹی اگر اس کو ایگری کر جاتی اور اس کو سائن کر دیتی تو پارٹی کے لیے شاید مواقع مل جاتے کھل کے پاکستان کی سیاست کے اندر. ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا جی تو اس کانسٹیٹیوشن میں نیشنل عوامی پارٹی کے میں ایسا جو کامپرس تھے جی جی وہ نہ صرف وہ کمیونسٹوں سے الگ ہو چکے تھے، یعنی عملاً جی تنظیمی طور پہ تو تھے، جی عملاً الگ ہو چکے تھے، نہ بلکہ آپس میں بھی وہ الگ ہو چکے تھے. اچھا چنانچہ پختون کامپرس جی الگ سے بارگین کر رہے تھے، صحیح. بلوچ کامپرس الگ سے بارگین کر رہے ان کی الگ ڈیمانڈ تھی، ان کی الگ 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 اپنی الگ اپنی انڈیویجول جو ہے نا قومی سطح پہ کوئی بھی بات نہیں اپنی تھی، شیئرنگ کے لیے اپنی جو ہے شیئرنگ الگ سے وہ بارگین جی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جی تو چنانچہ جو ہے وہ جب وہ آئینی اس میں کانسٹیٹیوشن بننے کے دوران ہوں، بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ کیا. صحیح. تو کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ کیا، اس ایکارڈ میں جو ہے وہ شاید جو مین چیزیں تھیں وہ کچھ صوبائی خود مختاری کے کچھ ایشوز تھے، صحیح. وہ ریزیڈینشیل فارم بھی کسی حد تک تھی کچھ عرصے کے لیے، صحیح. اور جو اس ٹائپ ان سے جو ہے وہ مزنجو صاحب نے اتفاق کیا کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ پہ. صحیح. اور اس میں یہ تھا کہ خود مختاری جتنی چاہیے، جتنی وہ بھٹو نے ایگری کیا تھا اس پہ مان لیا تھا. صحیح. تو وہ اصل میں جو ہے وہ ایکارڈ کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں شیئرنگ. صحیح. بزنجو صاحب پارٹی کے فولڈ میں تھے، صحیح. تو بزنجو صاحب نے وہ ایکارڈ کرنے سے پہلے کامریڈ امام علی ناظر سے پوچھا یہ ایکارڈ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایکارڈ نہیں کریں گے، اگر ایکارڈ نہیں کرتے تو بھٹو پھر یہ کرے گا. صحیح. یعنی مزید جو ہے وہ سختیاں جو ملیں گی نہیں، مزید سخت ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا کیونکہ میجورٹی اس کے پاس ہے، جی ایسا کانسٹیٹیوشن بنائے گا جس میں جو ہے جمہوری حقوق بہت کم ہوں گے، صحیح. صوبائی خود مختاری بھی کم ہوگی. صحیح. تو اس حد تک وہ ایگری کر گئے ہیں. تو یہ ہے وہ ہے. تو اس میں نازش کوئٹہ میں تھے تو انہوں نے ایگری کیا. صحیح. ایکارڈ کو جو ہے وہ جو صاحب نے اعلان کر دیا سپورٹ کرنے کا. صحیح. ولی خان کو یہ صحیح نہیں لگا. اچھا، ولی خان اس کے اپوز. انہوں نے لیکن یہ کہ انہوں نے ان کے پاس بھی کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ بزنجو صاحب نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے اس پارلیز یعنی گفتگو میں یا مذاکرات میں. جی تو وہ ہو گیا پارٹی نے جو ہے ناظر صاحب نے ایگری کر لیا. یہاں پہ جو اصل پارٹی تھی، جو پاکستان کمیونسٹ پارٹی کی اصل لیڈرشپ تھی، جمال نقوی، جی جی انہوں نے نواز بٹ کے ذریعے ایکارڈ کے خلاف ایک بیان جاری کر دیا. اچھا. تو جو ایکارڈ جاری کیا تو اس سے یہ نتیجہ یہ نکلا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور اس کے بعد پشاور میں کانفرنس ہوئی ایکارڈ کے، اس میں جو ہے نیشنل عوامی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکارڈ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن چاہیے اور یہ خود مختاری چاہیے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو جو ہے ان کو پولیٹیکل سپورٹ چونکہ نہیں ملی، نیشنل عوامی پارٹی بھی ڈرا کر گئی، جے یو آئی بھی نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تھی، وہ بھی ڈرا کر گئی، تو وہ پھر فوج کی طرف چلے گئے. جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ایکارڈ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس کے نتیجے میں بھٹو کی جو حکومت تھی وہ زیادہ اینٹی پیپل یا جس سے کہتے ہیں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے لیے زیادہ وہ ہو گئی. اس نے اس طرف جانے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا. جی جی یہ ایک نقصان ہوا. یہ نقصان ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پارٹی کا جو ایک سیگمنٹ تھا، بلوچ سیگمنٹ تھا، وہ پارٹی سے الگ ہو گیا. اچھا، مخالفت کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کے جو لیڈر تھا بزنجو، اس کو ہم نے جو ہے وہ ذلیل کرایا، بالکل، اور ہم ولی خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اب اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ ولی خان جو ہے وہ اس وقت پختون جنرلوں کے ساتھ کھڑے تھے. یعنی جو پاور سینٹر میں جو فوج کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو صورتحال تھی، وہ ایک طرف پنجابی جنرل تھے اور ایک طرف پختون جنرل تھے. پختون جنرلوں کی میجورٹی کے ساتھ جو ولی خان کھڑے تھے،
اور انہی کے کہنے پہ وہ ایکارڈ کی مخالفت کر رہے تھے صحیح تاکہ بھٹو کو ویکن کیا جائے. صحیح لیکن وہ پھر بھٹو نے اس کو ہینڈل جس طرح بھی کیا, ہوں، کچھ جنرلوں کو نکالا بھی, جو بھی ہے. صحیح لیکن ایشو یہ ہوا کہ پارٹی نے جو ہے ولی خان کا ساتھ کیوں دیا. ہوں، کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ میں پارٹی نے ولی خان کا زنجو کو چھوڑ کے ولی خان کا ساتھ دیا. ہوں، تو وہ اس وقت بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم جو ہے اگر ولی خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے صحیح تو ہمارے اوپر قوم پرستوں کی چھتری ختم ہو جائے گی. اچھا وہ ایک فیئر کمپلیکس تھا. ہاں یعنی کمیونسٹ پارٹی کا جی پرابلم سارا یہ رہا ہے, ہاں پارٹی 8 سے لے کے آخر تک, ہوں، کہ وہ فیئر کمپلیکس میں بہت رہی. ہاں اور ہونا بھی چاہیے, ہاں تشدد بھی بہت تھا, جی پارٹی پہ پابندی ہوں، لگی, حسن ناصر کو شہید کیا گیا, جی پھر نذیر عباسی کو جی شہید کیا گیا. جی کامریڈ ہمیشہ زیادہ تر جو ایکٹیو کامریڈ تھے ان کے گرفتاریاں, جیلیں جی یا انڈر گراؤنڈ, جی جی یہی زندگی یہی ہسٹری ہے, جدوجہد ساری رہی. تاریخ پوری تو کمیونسٹ پارٹی کی اس یہی ہے. دباؤ کی وجہ سے ایک ہوں، فیئر کمپلیکس پارٹی میں ہوں، تھا. ہوں، تو وہ فیئر کمپلیکس یہ بھی تھا کی وجہ سے ہی ہم نے ایکارڈ کی مخالفت کی صحیح کہ قوم پرست جو ہے وہ ایکارڈ کے نتیجے میں بھٹو کے یا اسٹیبلش پاور سینٹر کا حصہ نہ بن جائے. صحیح اگر وہ یہ ہوا بن گئے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. صحیح تو ان کو پاور سینٹر سے دور رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے ایکارڈ کی مخالفت کی. صحیح ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں بات تو ایک اور ہوتی ہے, ہم اس کو تھوڑی دیر بات کریں گے بات اس پہ. اب اس سے ہم وہ جب پاکستان یہ 73 اب کانسٹیٹیوشن بن گیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی, اس سے پھر پارٹی کی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل جو شروع ہوا. بھٹو صاحب کی گورنمنٹ بن گئی ہے, اب اس کے بعد پارٹی کی ایکٹیویٹیز اپنی پارٹی میں اس وقت بھٹو کے پیریڈ میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی, صحیح سوائے اس کے کہ جو بلوچ بزنجو کا سیگمنٹ تھا ہوں اس میں بلوچ کمیونسٹ پارٹی صحیح کے دوست جو تھے بلوچستان کے تھے یا یہاں لیاری کے دوست تھے, جی اور پنجاب میں نسیم اشرف ملک صاحب جی اور ان کے ساتھ جو گروپ تھا وہ بزنجو کے ساتھ گیا. جی وہ حصہ جو ہے پارٹی سے الگ ہوگا, پارٹی سے الگ وہ ہو گیا وہ الگ ہو گئے. ہاں جی, پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ اس طرح نہیں اور اس ہوگی. طرح نہیں, پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہی تھی, ایک گروپ ہاں الگ ہو گیا ظاہر صحیح ہے, ٹھیک لیکن وہ گروپ نے الگ ہو کے کوئی پیرل پارٹی نہیں بنائی, بنائی. بلکہ کوشش کی تھی پارٹی بنانے کی. ایک کمیونسٹ لیگ کے نام سے پارٹی بنی تھی اچھا جو ڈاکٹر حسان صاحب نے بنائی تھی, جی جی لیکن یہ کہ وہ زیادہ مؤثر نہیں ہو پائی. نہیں ہوگا وہ ان سب کو بھی اٹریکٹ بھی نہیں کر پائی. صحیح صحیح اس میں یہاں کراچی سے کچھ لوگ شریک ہوئے تھے, صحیح. تو لیکن وہ زیادہ اس میں نہیں. یہ جو پہلی اسپلٹ ہے وہ اس کے کیا وجوہات تھی, کہاں سے وہ شروع ہوئی چیزیں اور وہ یہ سب تک گئیں کہ وہ پارٹی اسپلٹ ہو گئی, لوگ الگ ہو گئے. سب سے بڑا نقصان جو پارٹی کو ہوا وہ پہلی اسپلٹ سے ہوا, اور وہ اس میں چینی اور وہ بھی جو وہ سلسلہ تھا, روسی اور چینی جو سلسلہ تھا, اس کے اثرات کیا تھے. پہلی اسپلٹ جو ہوئی اس کا بنیادی تو نظریاتی تھا جی کہ کمیونسٹ انٹرنیشنل میں دو نظریے ہوئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. ایک یہ تھا پاکستان جیسے ملکوں میں, یعنی غیر صنعتی ملکوں میں جسے کہہ سکتے ہیں, یعنی یورپ کے علاوہ باقی سب ملکوں میں جو ہے وہ قومی جمہوری انقلاب کے ذریعے سوشلزم تک پہنچا جا سکتا ہے. قومی جمہوری انقلاب پہ ہم بات کر چکے ہیں, جی جی اس کے ذریعے. جی دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ہے قومی برجوازی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ فیتھفل نہیں ہوتا, کہ ہمیشہ غداری کرتا ہے. تو اس کی بجائے جو ہے وہ عوامی طبقات کے ذریعے, یعنی مزدوروں, کسانوں اور مڈل کلاس کو جوڑ کے عوامی جمہوری انقلاب کیا جائے. جو قومی جمہوری انقلاب کی جو تھیوری تھی یا نظریہ تھا, اس کو پرو ماس کو سوچ رکھنے والے پروموٹ کرتے تھے, اور عوامی جمہوری انقلاب پر چائنا والے وہ کرتے تھے. تو یہ ایک رفٹ یہاں پہ تھی کہ قومی جمہوری ہونا چاہیے یا عوامی جمہوری ہونا چاہیے. یہ سوچ, اس پہ ڈسکشن, لفظ قومی جمہوری انقلاب کا لفظ تو نہیں, لیکن قومی برجوازی کا رول کے حوالے سے کمیونسٹ پارٹی میں شروع سے یہ اس پہ سی پی آئی میں بحث رہی ہے, ڈسکشن رہی ہے. اس میں کچھ لوگ اس طرف جاتے ہیں کہ طبقاتی میں جدوجہد کو زیادہ آگے بڑھانا چاہیے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں جمہوری جدوجہد کو جمہوری حقوق حاصل کر لیں تو پھر اس کے بعد سوشلزم کی طرف جائیں گے. وہ ایک ڈسکشن رہی ہے, ڈبیٹ ہمیشہ رہی ہے. بالکل بالکل.
اور یہ کمیونسٹ موومنٹ میں بھی رہی ہے، تو یا سی پی آئی میں بہت زیادہ رہی. جی جی تو کانگریس میں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے وغیرہ اس طرح کے حوالے سے. تو یہاں یہ جو ہے یہ سوچ جو ہے جب جو بالکل باقاعدہ ڈفرینٹ پولز میں چلی گئی، یعنی یہ آپس میں ریکنسائلیبل نہیں رہی، تو پھر اس میں جو ہے دو گروپ بن گئے نظریاتی انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ میں. اس کے اثرات ظاہر ہے پاکستان میں بھی تھے. پاکستان میں بھی جو ہے وہ جو پہلے پارٹی کی جو کچھ لوگ شروع میں ہی جو پارٹی سے الگ ہوئے، جیسے جمال بخاری اور اس طرح کچھ اور لوگ، وہ جو ہے وہ بھی اسی بات پہ ہوئے تھے کہ وہ جو بی ٹی آر تھے، یعنی بی ٹی رندھیوے، ان کی سوچ وہی تھی جو جسے عوامی جمہوری کہہ سکتے ہیں. یعنی اس وقت لفظ یہ استعمال نہیں ہوتا تھا اس طبقاتی جدوجہد کو آگے بڑھانے کا. تو وہ بی ٹی آر کے ساتھ تھے. تو جب جوشی آئے تو وہ دوسری لائن کے ساتھ تھے کہ قومی بورژوازی کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو وہ پھر بخاری صاحب کو لڑکا جانا پڑا، وہ ہمیشہ چلے گئے. تو یہ اپروچ یہ پہلے سے ہی تھا. اور یہاں پہ جب یہ ٹوٹ ہوئی، اس کا جو سیاسی اظہار ہوا وہ یہ ہوا، عجیب ہوا کہ یہاں پہ جو ہے جو پرو ماسکو لائن تھی، وہ اس ملک میں جمہوریت کو یعنی کمپرسنوں کے ساتھ مل کے جمہوریت کی طرف بات کرتی تھی. اور جو پروچینی وہ سوچ تھی، وہ ان کو بھی کمپرسنوں کو بھی جاگیردار اور کرتی تھی، اور ان کے خلاف لاسٹ اسٹرگل کی بات کرتی تھی. لیکن سیاسی طور پر وہ ایوب خان کو سپورٹ کرتی تھی. اچھا، یعنی بجائے اس کے کہ عوامی جمہوری یا یعنی جمہوریت کی بات کرے یا اس پہ، وہ ایوب خان کو سپورٹ کرتی تھی، اس لیے کہ جو چائنا کے ساتھ ایوب کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے اس زمانے میں. بالکل، تو وہ اس حد تک سپورٹ کرتے تھے کہ جو ہے وہ بی ڈی سسٹم کو ماؤ کا کمیون سسٹم کے طور پر دیکھتے تھے. تو چنانچہ جب فاطمہ جناح یعنی ایوب خان کا الیکشن پریزیڈنشل الیکشن ہوا، اس میں جو ہے جو پاکستان میں جمہوری سیاسی تنظیمیں تھیں، انہوں نے شاید کس نام سے ڈیک یا کیا کس نام ڈیک شاید کے نام سے، اب نام ہم اس تنظیم کا یاد نہیں ہے، جو الائنس بنا تھا فاطمہ جناح کو سپورٹ کرنے کے لیے. سی او پی میں جو ہے نیشنل عوامی پارٹی تھی، عوامی لیگ بھی تھی، اور جنہوں نے جو ہے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا. اور یہ اس زمانے میں یہ لوگ بھی نیشنل عوامی پارٹی میں تھے. ابھی وہ نہیں ہوا تھا، اسپلٹ باقاعدہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے جو ہے وہ ایوب خان کو سپورٹ کیا. اچھا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپلٹ نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایوب خان کو سپورٹ کیا. جہاں پہ جو ہے پرو پیکنگ ایلیمنٹ تھا نیشنل عوامی پارٹی میں، اس یونٹ نے یا اس لیڈرز نے ان کو سپورٹ کیا. تو پھر ڈائریکشن واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے 65 کی جب وار ہوئی، اس وار میں جو ہے پارٹی کی لائن تھی کہ نو وار، اپوز وار، اور اس کو ہم امپیریلسٹ وار کہتے ہیں. امپیریلزم کے مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے. انہوں نے اسے قومی جنگ قرار دیا. اچھا، دوسری جو ایوب خان ہے اس کو قومی جنگ قرار دیا. نہیں، ایوب خان نے نہیں، جو پرو پیکنگ ایلیمنٹ تھا. اچھا، پرو پیکنگ ایلیمنٹ تھا. انہوں نے ہندوستان دشمنی، کیونکہ ہندوستان کی چائنا سے لڑائی تھی، تو وہ چائنا کا دشمن تو پرو پیکنگ کا دشمن تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان دشمنی میں اس کو قومی جنگ قرار دیا، اور اپنے وطن کی آزادی کی لڑائی. تو اس میں عوامی لیگ کا بھی ایک فیکشن جو نا شامل تھا. اس میں عوامی لیگ کا بھی فیکشن تھا کہ اس نے جو نا اینٹی جو نا اس کے عوامی لیگ میں نہیں تھا، نیشنل عوامی پارٹی. نیشنل عوامی پارٹی. اچھا، عوامی لیگ تو بہت کلیئر تھی، کیونکہ عوامی لیگ میں تو صرف بنگالی رہ گئے تھے نا. تو بنگالی تو جو ہے وار کے حوالے سے بھی ایوب خان کے حوالے سے کلیئر تھے. تو اس لیے نہ بنگالیوں نے ایوب خان یعنی عوامی لیگرز نے ایوب خان کو بھی سپورٹ نہیں کیا، اور وہ وار کو بھی سپورٹ نہیں کیا. یہ پرو پیکنگ اپروچ نیشنل عوامی پارٹی میں ایک سیکشن میں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہاں پہ جو لیفٹ تھا بیسیکلی کلاس اسٹرگل کے بہت حامی تھا. پاکستان میں کمیونسٹ ہوتے بھی ہیں، وہ ہونا بھی چاہیے.
تو چنانچہ جو اسپلٹ ہوئی وہ اس پہ ہوئی کہ جو ہے برجوازی کا ساتھ دینا چاہیے یا طبقات کا، یا اس پہ ہوا، یا جمہوریت کا ساتھ دیں یا پرو پیکنگ یعنی چائنا دوست ایوب خان کا. تو اس میں کمیونسٹوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پرو پیکنگ کے ساتھ گئی. اچھا. کمیونسٹوں کی بہت بڑی تعداد پرو پیکنگ کے ساتھ گئی. میرا خیال میں کہ جو ہے کراچی میں کمیونسٹ پارٹی یا پاکستان جو پرو ماسکو لائن تھی، 4-5 7 لوگوں کے علاوہ کچھ باقی ہی نہیں بچا. اچھا. پورا اسٹوڈنٹ ونگ وہاں چلا گیا رشید حسن خان کے ساتھ. تو اسی طرح ٹریڈ یونین میں بھی بہت لوگ ہیں. بہت بڑا نقصان. بہت بڑا. پنجاب میں تقریباً زیادہ تر پنجاب ان کے ساتھ ہی تھا. تو یہ صورتحال تھی. اب اس میں پارٹی کا جو سچویشن تھی، یہ پارٹی 48 میں بنی. 54 میں شاید اس پہ پابندی لگی. بالکل 54 کے اور 54 پابندی لگنے سے پہلے تک جو ہے وہ سجاد ظہیر سیکرٹری جنرل تھے، تو وہ پارٹی کو پورے پاکستان میں آرگنائز کر رہے تھے. اور پارٹی کی یہاں پہ ایک آرگنائزنگ کمیٹی موجود تھی جو ویسٹ پاکستان کو دیکھتی تھی. ان کا تعلق ایسٹ پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی سے بھی تھا. تو اس وقت تک اس سے کوئی مرکزی کمیٹی نہیں تھی. یعنی رابطے تھے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، لیکن جسے ایک ڈسپلن میں کوئی پارٹی ویسٹ آل پاکستان پارٹی نہیں تھی. تو پابندی لگ گئی. پابندی لگنے کے بعد جو ہے وہ بہت سارے پھر سجاد ظہیر چلے گئے. اس کے بعد جو ہے پارٹی زیادہ تر جو ہے وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ. سندھ میں جو ہے ایک کمیٹی رہ گئی، پنجاب میں کمیٹی ختم ہو گئی. پابندی لگنے کے بعد بھی اور کافی لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھ گئے یا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہو گئے. تو پنجاب میں پارٹی رہی، لیکن جو کمیٹی تھی مؤثر نہیں تھی. تو یہاں پہ سندھ میں رہی. سندھ کی پارٹی کمیٹی کا تعلق ایسٹ پاکستان کی کمیٹی سے رابطہ مستقل رہا، اور ایک ہی لائن کوشش کرتے تھے کہ وہ اس پہ وہ کریں. وہ لیکن جب ناصر کی شکست وہ ہوئی تو پھر بہت سے لوگ جو یہاں کمیونسٹ پارٹی میں بہت ایکٹیو تھے وہ بھی چلے گئے. کچھ لوگ بی بی سی میں چلے گئے، کچھ کہاں چلے گئے. بہرحال اینی ہاؤ تو جو بھی پارٹیز انڈر پریشر ہوتی ہیں، ان پارٹیز کے ساتھ پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انٹیلیجنسیا نہیں جڑ پاتی. کیونکہ انٹیلیجنسیا اپنا ذاتی تحفظ بھی بالکل. تو وہ نہیں پھر جڑ پاتے. چنانچہ جو ہے وہ آپ نے جو پروفیسر صاحب کا جو انٹرویو کیا تھا، اس میں ایشو یہی تھا کہ وہ شاید اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر پائے، نہیں سمجھ پائے کہ پارٹی میں جو ہے وہ انٹیلیجنسیا کیوں نہیں ہے. بالکل. دانش کیوں نہیں ہے، وہ نے ایک لفظ استعمال کیا. بالکل صحیح ہے، واقعی نہیں ہے دانش. کہ وہ دانش کہاں سے ہوتی کہ اتنا جبر جتنا اس پارٹی نے سہا ہے. ظاہر ہے اس کی کوئی دوسری مثال اگر یا اس سے زیادہ بڑی مثال ملتی ہے تو تودے پارٹی کی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ بہت کم کسی پاکستان میں کسی پارٹی کو یہ زبردست یہ صورتحال نہیں سہنی پڑی ہے، اتنا جبر سے نہیں سہنا پڑا. بالکل. وہ صورتحال کے اندر کیسے آرگنائز ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا نہیں آتی. ہاں وہ بالکل ظاہری بات ہے. وہ انٹلیکٹ جو ہے وہ انٹیلیجنسیا کے پاس ہوتا ہے، وہ پھر نہیں آتی. ہاں وہ زیادہ تر اگر اس دوران میں دیکھیں حسن ناصر کی شہادت کے بعد پاکستان سے بہت سارے جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی تھے، ہمدرد بھی تھے، وہ سارے ملک سے باہر گئے. وہ ملک سے باہر چلے گئے. ان کو اس کے علاوہ اور کوئی سروائیول نظر نہیں آیا کہ جو نا اس ملک سے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ سارے تو وہ آپ کا ایک بہت بڑا ویکیوم جو ہے نا کریٹ ہوا. وہ کریٹ ہو گیا. ویکیوم کو جو ہے وہ لوئر میڈل کلاس یا میڈل کلاس کے چھوٹے وہ لوگ ورکر جسے کہتے ہیں کیڈر ہے، وہ پورا نہیں کر سکتا لیڈرشپ کا، وہ ویژن دینے کا یا دانش دینے کا. وہ اس کے لیے انٹیلیجنسیا چاہیے. تو کمیونسٹ پارٹی کا ایک پرابلم یہ بھی رہا کہ یہ انٹیلیجنسیا میں زیادہ انڈروٹس بھی نہیں بنا سکی. انڈروٹس بنانے کے لیے پارٹی کا لٹریچر ضروری ہوتا ہے. بالکل بنیادی چیز. پارٹی کا آرگنز ہونے چاہیے، پارٹی کا لٹریچر ہونا چاہیے، پارٹی کے ماس آرگن یا ایسے پرچے بھی ہونے چاہیے جیسے لالو نہار تھا اس ٹائپ کے پرچے.
جو عام لوگوں تک جا سکے جی جی اور اس میں اپنی سوچ وہ کرے، تو جی وہ سب نہیں تھا، انہوں وہ نے سب نہیں کر پائے۔ بالکل